جن کی آمد کے لیے ہم اور آپ سراپا منتظر تھے، جن کی آمد کے لیے ہم نے پلکیں اور آنکھیں ہی نہیں دل کا فرش بچھائے رکھا تھا، جن کا بیان عالمانہ اور نصیحت نامہ نہایت کارآمد ہوتا ہے، اس تمہید کے ساتھ حضرت والا کا استقبال کرتے ہیں کہ وقار برگو سمن فخر لالا زار ہو تم، وقار برگو سمن فخر لالا زار ہو تم، گلوں کا حسن بہاروں کا اعتبار ہو تم، قلم کی جان ہو الفاظ کا نکھار ہو تم، صدف کے آبرو سیماب کا قرار ہو تم۔ حضرت مفتی محمد اسرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب اسٹیشن والی مسجد شہر نجیب آباد، استاذ حدیث مدرسہ قاسم العلوم جلال آباد، کرسی خطابت پر تشریف فرما ہے۔ اب آخری سبق بخاری شریف کا حضرت والا پڑھائیں گے۔ وہ بچیاں جن کو عبارت پڑھنی ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ عبارت پڑھنا شروع کر دیں بلا کسی تاخیر و تمہید کے۔ مفتی صاحب عبارت ہم خود پڑھ لیں، بس وہ سن لیں گے۔ اور ٹھیک الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن مغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى أنه قال: باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. یہ کتاب جو ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس اسکول کی تقریباً 7 بچیوں نے اس کو پڑھا ہے، یہ وہ بابرکت اور مقدس کتاب ہے کہ روئے زمین پر اللہ کے کلام قرآن حکیم کے بعد کوئی دوسری کتاب اس جیسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس
عظیم الشان پروگرام کے اندر سعادت کی توفیق بخشی، جس کتاب کو تقریباً 6 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کر کے 7,697 حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی، دوسرے الفاظ میں کہیے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے بابرکت کلمات اس کتاب کے اندر جمع فرمائے۔ ایسی سچی اور صحیح اور پیاری باتیں جو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں، آپ کی وہ پیاری پیاری باتیں ہماری ان بچیوں نے سال بھر تک تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پڑھا، آج اس کتاب کی تکمیل اور آخری سبق ہو رہا ہے۔ وقت کی تنگی ہے، اس لیے حدیث کے متن کی، باب کی، اس کے راویوں کے تعلق سے بحث آپ حضرات کے سامنے نہیں آ سکتی۔ وقت بہت مختصر ہے، 10 منٹ کے اندر میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کے سامنے اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں اور کچھ پیغام آپ کے سامنے رکھوں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلی حدیث جو بیان کی وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، لوگوں اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، جس سے پیغام دیا اور اس طرف رہنمائی فرمائی کہ کتنا ہی بڑے سے بڑا کام ہو، اگر اس کے اندر خلوص نہیں ہوگا، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مقصود نہیں ہوگی، تو وہ بڑے سے بڑا کام بھی بالکل اکارت اور بیکار ہو جائے گا۔ ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، خاص طور پر میں ان بچیوں سے کہنا چاہوں گا جنہوں نے اس بخاری شریف کو پڑھا ہے اور عالمہ کی ان کو سند دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، ان کا جو عمل ہو، جو کام ہو، ہر کام کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی مد نظر ہونی چاہیے۔ ہم عالمہ اس لیے بنے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک احادیث اور آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہدایات اور پیاری پیاری باتیں ہم نے اس لیے نہیں پڑھی کہ ہم عالمہ کہلائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں کو جس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اور دیگر صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن نے امت تک پہنچایا تھا، دین کو لوگوں تک پہنچا کر کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ اسی طریقے سے ہم بھی آج یہ عہد کریں اور اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صرف اس لیے نہیں ہے
کہ وہ کتابوں کے اندر لکھا جائے، صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیں۔ کتاب پڑھانے کی شکل میں ہو اور یا لوگوں کے سامنے واعظ اور نصیحت کی شکل میں ہو، اور یاد رکھو ہمارا واعظ، ہماری نصیحت، ہماری تقریر، ہمارا بیان اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہوگا، لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے میں اتنی تاثیر اس کی نہیں ہوگی جتنا کہ اثر ہماری زندگی سے نکلنے والے اعمال سے ہوگا۔ اگر ہماری زندگی کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جتنی بھی صحابیات ہیں جن کے ہم نے نام کتابوں کے اندر پڑھے، جن کے نام ہم نے اپنے اساتذہ سے سنے، ان صحابیات کا جو طریقہ ہے، ان صحابیات کی جو سیرت ہے، ان صحابیات کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو اپنے اندر داخل کریں اور اس جیسی زندگی بنائیں۔ ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا پورا یقین ہے کہ اگر ہماری بچیوں کی زندگی عائشہ اور حفصہ اور فاطمہ اور خدیجہ جیسی ہو جائے گی تو انشاءاللہ دوسری بچیاں اور دوسری خواتین ان بچیوں کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کر کے اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں گے۔ اس لیے آج آخری درس کے محفل سے میں ان بچیوں کے خاص طور پر یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو صحابیات جیسی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ نے پڑھ لی ہیں، کتابیں پڑھ لی ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان ہے۔ اب اس فضل اور اس احسان کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو میں اس کے اندر اضافہ کروں گا، تمہاری نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ یاد رکھو میری بچیوں، میری ماؤں بہنوں، میری بیٹیوں، ہم نے جو دین سنا ہے، ہم نے جو دین پڑھا ہے، اس کی سچی قدردانی اور صحیح قدردانی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو داخل کریں۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے تو انشاءاللہ یہ علم ہمارا محفوظ ہو جائے گا۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلی روایت جو بیان کی اور پہلی حدیث اپنی کتاب کے اندر درج فرمائی وہ ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ آخری حدیث جو بیان فرمائی ہے اور جو آخری باب لائے ہیں اس کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی ایک آیت کا سہارا لیا اور درج کیا اس آیت کو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ سب سے پہلی حدیث اور سب سے پہلے باب اور سب سے آخری حدیث کے درمیان بڑا عجیب و غریب تعلق ہے۔ موقع ہوتا تو میں تفصیل سے بیان کرتا، بس اب تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر اخلاص ہوگا تو اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی وزن پیدا ہو جائے گا، اور اگر ہم نے بہت بڑے سے بڑا عمل کیا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو خدا کی قسم اس کے اندر کوئی وزن پیدا نہیں ہوگا، اور جب وزن پیدا نہیں ہوگا تو قرآن کہتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں
اعمال کا وزن ہوگا وہ وزن بالکل برحق ہے، سچی بات ہے، اٹل حقیقت ہے۔ جن لوگوں کے نامہ اعمال کے اندر وزن ہوگا اور ان کی تولے وزنی ہو جائیں گی، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اگر اعمال تو بہت سے کیے تھے، بہت صدقہ خیرات کیا تھا، بڑا علم حاصل کیا تھا اور بڑے بڑے جلسے بھی کیے تھے، اللہ کے بہت سارے دین کے کام انجام دیے تھے، لیکن دکھاوا مقصد تھا، ریاکاری مقصد تھی، لوگوں کو سنانا اور شہرت حاصل کرنا مقصود تھا۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ۔ اگر تولے ہلکی ہو گئیں، وزن نہ ہوا اعمال کے اندر، تو یہ لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے کہ یہ لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ میں ظلم کیا کرتے تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس لیے اس آخری باب کے تعلق سے بس میں اتنا پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہر کام کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے قول وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کا بیان، اور ہم ترازو رکھیں گے انصاف کی قیامت کے دن، اور بلا شبہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے قول یعنی ان کی بات چیت، ان سب کا وزن کیا جائے گا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں قسطاس کے معنی انصاف کے ہیں رومی زبان کے اندر، اور کہا جاتا ہے کہ القسط یہ مقسط کا مصدر ہے جس کے معنی عادل کے آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ القسط یہ ایسا لفظ ہے جو ازداد میں سے ہے، اس کے معنی انصاف کے بھی آتے ہیں اور ظلم کے بھی۔ چنانچہ جب یہ قاسط کے معنی میں ہوتا ہے تو ظالم کے معنی ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر راویوں کے نام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب اور بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں، اور وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ان دو کلموں کو یاد کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، جو روزانہ ان کی کثرت کرے گا اور انہیں پڑھے گا انشاءاللہ وہ بھی پیارا ہو جائے گا۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ تمہیں پڑھنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوگی، ہلکے پھلکے ہیں زبان پر۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ہلکے پھلکے چھوٹے چھوٹے معمولی سے کلمے جو رب کو بڑے پیارے اور محبوب ہیں، ان کا وزن کل قیامت کے دن تمہارے میزان عمل کے اندر بڑا زیادہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہاری تقصیرات کی بنا پر، گناہوں کی وجہ سے تمہارا نامہ اعمال ہلکا ہونے لگے، اگر ان کی کثرت ہوگی تو ان کی وجہ سے انشاءاللہ تمہارا نامہ اعمال بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بچیوں کو بد بلاؤ، ان کے سرپرستوں کو بلا لو۔ حضرات سامعین، وہ ساری طالبات جنہوں نے اس مدرسے میں رہ کر، اس اسکول میں رہ کر عالمیت کا مکمل کورس کیا ہے، وہ خوش نصیب بچی عزیزہ عالمہ رضیہ پروین
بنت معراج احمد، وہ بچی یہاں آ جائے، وہ بچی کے والد صاحب یا ان کے گھر سے کوئی آئے ہوں تو وہ آ جائیں اور یہ سند حاصل کر لیں حضرت مفتی صاحب کے ہاتھوں۔ اگلی بچی عالیہ، وہ عالمہ خوشنما فیضی بنت نوشاد احمد، ان کے گھر سے بھی کوئی آ جائے، مرد آئیں یا تو کوئی سرپرست ہو والد صاحب کی شکل میں یا بھائی کی شکل میں وہ آئیں۔ عالمہ شائنہ فیضی بنت اسلم بھائی آ جائیں۔ عالمہ گلفشہ فیضی بنت زرار احمد، عالمہ القمہ فیضی بنت عرفان احمد، عالمہ آفرین فیضی بنت شمشاد احمد، عالمہ ریشمہ فیضی بنت محمد فرید۔ ایک بچی رنگڑ پورے کی ہے، ایک کتھوڑے کی ہے، موسیٰ کی ہے، اور پھر ایک کتھوڑے سے ہے، جہانگیر والے سے ہے، یعنی اس میں 4 بچیاں کتھوڑے کی ہیں اور ایک جہانگیر والے کی ہے، ایک رنگڑ پورے کی ہے اور ایک موسیٰ پور کی ہے۔ یہ ٹوٹل 7 بچیاں ہیں۔ ان کے گھر سے جو ان کے والد صاحب یا بھائی آئے ہوں وہ آ جائیں اور لے لیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ان کی بچیوں کی خوشی کا دن ہے، وہ مکمل عالمہ بنی ہیں اور ان کے گھر سے رشتہ دار جتنی بڑی تعداد میں آنے چاہیے تھے نہیں آ سکے۔ حضرت مفتی نفیس صاحب آپ کا یہ پروگرام کامیاب ہو چکا، الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں کثیر تعداد میں یہاں آئی ہیں۔ مرد حضرات ہو سکتا ہو اس لیے نہ آئے ہوں کیونکہ اس وقت کسانوں کا کام بہت زیادہ کھیت میں چل رہا ہے، مشغولیت کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیابی عطا فرمائے۔ ایک چادر تو وہیں پہنچا دی جائے، مفتی صاحب کا ہاتھ لگوا کے۔ حضرت مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ اپنا مبارک ہاتھ لگا دے اور وہ چادر مفتی نفیس صاحب کی طرف سے ان بچیوں کو بطور ہدیہ بطور انعام پیش کی جا رہی۔ یہ ردا کشائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہمارے اسلاف کی روایت رہی ہے، تو اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے یہ 7 ردا ہیں، چادریں ہیں جو حضرت مفتی صاحب کے مبارک ہاتھوں کو چھوتے ہوئے ان بچوں تک پہنچائی جائے گی۔ اچھا بھائی، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں سب لوگ، جو بچی ادھر کھڑی ہیں یا ادھر کھڑی ہیں وہ بھی اپنی جگہ جا کے بیٹھ جائیں، دعا ہو رہا ہے۔ ہاں دعا ہوگی، پیچھے بیٹھ جائیں۔ 3 بچیوں کو پہلے ہی یہ دستار ردا دے دی گئی تھی، 4 بچیوں کو اب دے رہے ہیں۔ ان کے گھر والے حضرت مفتی صاحب کے لیے کچھ انعام وغیرہ کی شکل میں کچھ لے کے آئے ہیں، ان سے درخواست ہے وہ یہاں لا کر کے رکھ لیں۔ بس اب دعا ہوگی اور دعا کے بعد انشاءاللہ پروگرام ختم بیٹھ ہوگا۔ جائیں، کوئی کھڑا نہ رہے، کھڑے کھڑے دعا مت کرو، بیٹھ جاؤ اندر، بیٹھ جائیں، مائیں بہنیں بیٹھ جائیں، دعا کر لیں۔ جی بھئی مجھے تقاضا ہے، نماز پڑھانی ہے، اس لیے جلدی میں یہ سب کام کیا جا رہا ہے، تو تھوڑا سا دھیان دیں اس بات کی طرف کہ سب لوگ بیٹھ جائیں سکون اطمینان کے ساتھ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، أنت العز الأكرم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الہ العالمین، ہم تیرے گنہگار خطاوار سیاہکار بندے ہیں، مولا جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے۔ الہ العالمین آج یہ مبارک اور بہت ہی مسعود مجلس ہے جس میں تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی صحیح احادیث
کی تکمیل اور آخری سبق ہوا ہے۔ اے اللہ یقیناً ایسے موقع پر دعاؤں کی قبولیت کی امید ہوا کرتی ہے۔ اے اللہ یہ بچیاں جو عائشہ اور حفصہ اور فاطمہ کی جانشین بنی ہیں، اے اللہ عالمہ بنی ہیں، مولا کریم ان بچیوں کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کو صحیح معنی میں حضرات صحابیات کا جانشین بنا دے۔ اے اللہ ان کو دین کی داعیہ بنا دے۔ اے اللہ یہ دین کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے دوسروں تک پہنچانے والی بنے۔ اے اللہ اس کی توفیق مرحمت فرما دے۔ الہ العالمین اس ادارے کو جہاں پر ان بچیوں نے یہ کورس مکمل کیا ہے اور عالمہ بنی ہیں، الہ العالمین اس کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نواز دیجیے۔ اے اللہ اس اسکول کو اور اس ادارے کو مولا کریم امت کے لیے مینار نور بنا دیجیے۔ اے اللہ دینی دنیاوی ہر طرح کی تعلیم کا اس کو مرکز بنا دیجیے۔ اے اللہ اس کے فیض کو عام اور تام فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ الہ العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں اسلام پر قائم رہیں، تیرے دین کی خدمت میں مصروف رہیں۔ جب اس دنیا سے رخصتی ہو ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، خاص طور پر حاضرین مجلس میں سے اے اللہ ہر ایک کے جائز مقاصد کو، اے اللہ ہر ایک کی جائز ضروریات کو اور ہر ایک کی جائز تمنا کو، آرزو کو اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ وہ جو بچیوں کے گھر والے کچھ لائے ہیں مفتی صاحب کے لیے یا اس مدرسے کے لیے اسکول کے لیے وہ پیش کر دیں، جلدی سے اسٹیج پر لے آئیں جو بھی پیش کرنا ہو۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔